بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا نظام پیدا کیا ہے، اور یہ فطری نظام ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں کو غور کرنے کی عادت ہوتی ہے اور فکر میں گہرائی ہوتی ہے، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت ہوتی ہے، تو اس فطری نظام کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک انسانوں کا عقلی نظام ہے، اور انسان اپنی عقل سے کام لے کے کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے، اور عقل انسانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ فطرت کے تقاضوں کو سمجھ سکے۔ عقل وہ مادہ ہے جو اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، اور جہاں حقائق اس سے ماوراء آتے ہیں پھر یہ ہار جاتی ہے، اور عقل ان چیزوں کا تجزیہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فطری چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور فطرت کو دلیل بناتا ہے انسانوں کے لیے۔ جیسے انسانی فطرت میں شامل ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے، انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اور بھوک اور پیاس یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے کوئی بھی زندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اخلاقی رفعت اور لوگوں کو اس درجے تک پہنچانا کہ قلت اسباب اور وسائل کے باوجود انہیں ایک اخلاقیات کے ترفع اور بلندی تک لے جانا، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ اتنی روحانی طاقت اور اتنی قوت یہ انبیاء علیہ السلام میں تھی کہ وہ فقر اور فاقہ کے باوجود اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے، سجھانے اور انسانیت کو پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ وحشی اور درندے انسان جو تھے
انہیں حقیقی معنی میں انسان بنا دیا، یہ اتنی روحانی طاقت ان میں تھی، وگرنہ اب یہ صورتحال ہے کہ بھوکے کو پہلے کھانا کھلاؤ اور پھر تعلیم دو، کیونکہ جو فطری نظام ہیں ان سے ٹکراؤ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں بہت ملیں گی کہ جو لوگ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجبور تھے اور بالکل بے بس تھے، انہیں بلایا اور اللہ کی طرف دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ انہیں نصیب ہوئی۔ مگر تعلیم میں یہ صورتحال کچھ مختلف ہے کہ یہ شریعت نے بھی سکھایا ہے، اور اصل بات وہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ قرآن بار بار اس فطری نظام کی طرف دعوت دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمیشہ لوگوں کو اپنے ہونے کے جو بھی دلائل دیتا ہے وہ بالکل فطری ہیں، اور ان فطرت کے دلائل میں سے قرآن بار بار انسانی تخلیق اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سوچو تمہیں پیدا کس طرح کیا گیا، سوچو تم کیا تھے، کن کن مراحل سے گزرے، اور پھر اللہ نے آخر کار کتنی اچھی صورت کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سب فطرت کے دلائل ہیں، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعوت اور اللہ کی طرف بلاتے تھے وہ اس فطری نظام کے تحت ہی اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ انسان کو بالکل اس کی قریب ترین چیز سے سمجھایا جائے کہ اللہ کی راہ کیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں تبدیلی کیا فرمائی، اور کون کون سی چیزیں ایسی تھیں جس سے زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود قائم رکھا، اور بالکل اصرار نہیں فرمایا کہ اس کو ضرور تبدیل کرنا ہے۔ حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ رحمان کون ہے، رحمان کو ہم نہیں جانتے، اسے مٹا دو اور اس پہ قلم پھیر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اصرار نہیں ہوا کہ نہیں یہ لکھا رہے گا، مٹا دو۔ انہوں نے کہا سیدھی سادی طرح لکھو، بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے آغاز کرتے ہوئے۔ اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے، جہاں پر آپ نے بعض غیر مسلموں کو دعوت دی ہے، یا جو لوگ غالباً پہلے مسلمان ہو گئے تھے انہیں مزید احکامات سنائے ہیں، تو خود آپ نے بسمک اللہم کے الفاظ استعمال کیے۔ تدریجاً تعلیم ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ ساری تعلیم ایک ہی مرتبہ دینی ہے
اور اس پہ اصرار کرنا ہے۔ تدریجاً تعلیم ہوتی تھی، اور جو بات سکھائی ہے، بتائی ہے، جب اس کی سمجھ میں آ گئی، عمل میں آ گئی، تو پھر مزید آگے بڑھا دیتے تھے کہ اچھا اب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سارے تقاضے ایک ہی دن اسے پورا کرنا۔ جوفی، یہ ان حضرات کا تذکرہ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، اور طبقات کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ سیرت کے جو بنیادی مآخذ ہیں ان میں سے ایک ہے، اور طبقات پہ ابھی تک کام نہیں ہوا، یعنی 1300 سال ہو گئے اور کوئی ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا جو طبقات ابن سعد پہ کام کرے اور وہاں پر تنقیحات کرے، اور جس کا مطالعہ اتنا وسیع ہو کہ وہ جانچے کہ یہ روایت دیگر روایات کے مقابلے میں کیا ہے۔ حال ہی میں تھوڑا سا کام ہوا ہے، مگر بہت سطحی، کیونکہ اب تحقیق کے ذرائع بدل گئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر اور کیا کچھ اب لکھنے لگے ہیں، ان کا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، ایک روایت کو ڈالیں، اور اس پہ پہلے سے جو محققین نے کام کیا ہے اسی کام کو دہرا دیں بغیر نام لیے۔ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ڈگریز دیتے ہیں، تفویض کرتے ہیں، ان میں ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معیار کے خود استاد ہوں کہ اس مقالے کو دیکھ کر وہ تنقیح کر سکیں کہ یہ اصل میں اس کی اپنی اوریجنل تھاٹ ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، یا یہ کہ اس نے کہیں سے چوری کر کے یہ سارا مواد جمع کر لیا۔ بہت کم اساتذہ، اسی لیے یہاں کی ڈاکٹریٹ کی وہ وقعت نہیں ہے جو دیگر ممالک کی ہوتی ہے۔ تو طبقات پہ کام ہونا چاہیے، یہ سیرت کا بہت بڑا مآخذ ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض شعبے اور بعض پہلو ایسے سامنے آتے ہیں جو دیگر کتابوں میں اتنے نمایاں نہیں ہیں۔ مثلاً اس میں آپ کو بہت خطوط مل جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، یہ خط لکھا، یہ خط لکھا۔ اس سے دعوت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ دین کی طرف دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ جوفی حضرات کا تذکرہ آیا ہے، پھر ان میں سے کچھ لوگ جو واپس پلٹ گئے اپنے اصل آبائی دین کی طرف، ان کا بھی، تو اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ ایک صاحب کسی بھی جانور گوشت جو کھاتے ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ وغیرہ، وہ گوشت کھاتے تھے لیکن دل نہیں کھاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دل نہیں کھاتے تھے، ڈر لگتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی اور انہوں نے اس تعلیم کو قبول کیا، تو ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دل کا گوشت کھاؤ، اور اس کے بغیر تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر دل کا گوشت، دل منگوایا، حکم دیا کہ اسے بھونا جائے، اور اسے بھون کے پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اسے کھاؤ، اور انہوں نے کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عقیدے میں حلال اور حرام کی جو بحث کی ہے، اس کو آخری حد تک تسلیم کرنا پڑے گا۔
جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو عملاً ایک چیز کا خاتمہ فرما دیا کہ ان کے بعد آگے ان کی اولادیں ہیں، خاندان ہے، حلقہ اثر ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک چیز جو جائز اور حلال ہے محض ان کی اپنی اس طبیعت یا پھر ایک عادت جو بن گئی تھی اس کی وجہ سے جاری ہو جائے کہ دل کا گوشت نہیں کھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ تدریجاً تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے طبقات میں بہت چیزیں ایسی ملیں گی جو سیرت کی دیگر کتابوں میں نہیں پائی جاتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ایک ہے کہ ان کا زمانہ بہت قدیم کا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس کا آغاز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا سرکاری سطح پہ، وگرنہ تو ہوتا ہی تھا، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، ان کے بعد کے لوگ بھی کرتے تھے، لیکن سرکاری طور پہ پہلا آدمی، پہلا خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تجدید وہ تدوین حدیث تھی۔ کوئی کامل مجدد جس نے زندگی کے سارے شعبوں پہ اثر ڈالا ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جن کی تجدید نے عالم اسلام کی زندگی کے ہر شعبے پہ اثر ڈالا، تفسیر پہ اثر ڈالا، قرآن کریم سے احکامات کا استنباط فقہی اعتبار سے ہوا، حدیث پہ اثر ڈالا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود اپنی احادیث تھیں جن سے وہ استنباط کرتے تھے، اور لمبا موضوع ہے، اس کو نہیں بیان کرنا اس وقت، لیکن ان کے ہاں منسوخ روایات بہت اہتمام تھا۔ ان کے معاصرین میں دوسرا ان کا مقابل کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو اتنی تحقیق سے کام لیتا ہو کہ یہ روایت منسوخ تو نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات تک اس کی تحقیق کرتے رہے کہ یہ جو روایت ہے اس کی ناسخ کوئی اور روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور پھر بعد میں ترک فرما دیا یا وفات تک جاری رہا۔ صحیح بخاری میں بھی ایسے ہے، موطا امام مالک میں بھی ایسے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اتنا زبردست کام کیا ہے، اسی لیے حنفی فقہا بہت سی ناسخ اور منسوخ کے مباحث میں اپنے معاصرین سے اوپر کے درجے میں چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو تجدید ہوئی ان کی طرف سے، یا اللہ نے جو ان کو منصب اور مقام دیا تھا، وہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رہی۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، ان کے شاگردوں میں پھر قضاء آ گئی، پھر قاضی ہو گئے، پھر عالم اسلام میں اس طرح وہ پھیلے ہیں حنفی کہ اب تک ان کے پاسنگ میں کوئی نہیں پہنچا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شعبہ حیات کو، شعبہ علم کو متاثر کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور تجدید ان کی یہ تھی کہ وہ اگر وہ مجدد تھے تو ان کی تجدید حدیث تک محدود تھی۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سرکاری سطح پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، اور دونوں طرح سے کیا، علمی طور پہ بھی، عملی طور پہ۔ عملاً انہوں نے ایک بہت بڑی حویلی بنا دی، اور جو چیز میوزیم جیسے ہوتا ہے، جو چیز جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ انہوں نے کہا یہاں لا کے رکھ دو۔
جس پیالے سے پانی پیتے تھے، جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، جو چیز کسی کو عنایت فرمائی تھی، وہ سب جمع کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں عنایت بھی فرماتے تھے، اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی دیتے تھے۔ جوشم یہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیبیہ میں جو لوگ بیعت ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پائے جاتے ہیں۔ بہت بڑا مقام تھا ان کا جو حدیبیہ میں بیعت ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے وحی نازل فرمائی اور یہ کہا کہ خدا نے ان سب کو بخش دیا، تو وہ اس بیعت میں بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں دی تھی، اپنا لباس انہیں عنایت فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ایک منہ مبارک، ایک بال بھی عنایت فرمایا، جوتے بھی عنایت فرمائے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ خود دست مبارک سے انہیں ساری چیزیں دیں، وہ پھر محفوظ بھی رہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ ان کو عملاً بھی محفوظ انہوں نے کر دیا تھا۔ پھر یہ عباسیوں میں چلتی رہی ہیں، خلافت بنو امیہ میں، پھر بنو عباس میں، اس لیے کہ ان چیزوں کو چھین لینا، ذاتی قبضے میں لے لینا، یہ ہمت نہیں ہوئی کسی کی بھی۔ سرکاری سطح پہ یہ چیزیں رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء، ان کے ساتھ محبت، تعلق، یہ سب لوگوں میں رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے چلتا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی توہین تو والعیاذ باللہ دور کی بات ہے، کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا، اس معنی میں کہ بہت عزت، احترام، حفاظت، یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء کے ساتھ رہی ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میوزیم، بڑی حویلی بنا دی، اس میں ساری چیزیں محفوظ کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو تھی وہ بھی محفوظ تھی۔ وہ پھر بغداد کا جو قصہ ہوا تھا، آگ لگا دی تھی تاتاریوں نے، اس میں وہ نظر آتش ہو گئی، وگرنہ مدتوں یہ چیزیں محفوظ رہی ہیں۔ تو جب بھی کسی ملک کا باہر سے کوئی وفد آتا تھا، لوگ ملنے آتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ لے جاتے تھے اور دکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری تاریخ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء ہیں، یہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عملی طور پر یہ تھا، اور علمی طور پر انہوں نے تمام لوگوں کو لکھا، گورنرز تھے، سیکٹریز تھے، جو آدمی جہاں پر تھا، ان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان میں مراتب تھے، سب سے زیادہ قابل ترجیح یہ بدری تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بدر میں جو ایک آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے والا دنیا میں رہ گیا تو خلافت اس کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ احد والوں کو فرماتے تھے نہیں، بدر والے سب سے پہلے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہ جتنے بھی میدان میں آئے ہیں، خاص طور پہ جنگ صفین میں، تو صفین میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف اور ان کے دفاع میں 25 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اہل سنہ نے یہ جو عقیدے کے طور پہ اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے، تو یہ حق اور باطل کی ایسی بحث جو کفر اور اسلام کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ زیادہ صحیح موقف کس کا تھا؟ تو اہل سنہ نے یہ کہا
کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کوئی بھی ان کے مقابلے میں ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ یہ قرآن کے نازل ہونے پہ میں کافروں سے لڑا ہوں، اور عملاً اس کے نفاذ میں، اس کی تفسیر میں تمہیں بھی واسطہ پڑے گا، تم بھی جہاد کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو اس نقطے کو بہت گہری سمجھ تھی ان کی، وہ اس نقطے کو فوراً سمجھ گئے کہ فقاتل التی تبغی، اور جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت آ جائے۔ یہ آیت کریمہ ان کے پیش نظر رہی، اور انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف جو بھی اٹھا ہے پھر اس سے لڑائی کیا۔ خلافت راشدہ، اب یہ فکرے کو بھی ذرا سا اور کھول دیں، خلافت راشدہ کے خلاف جو لوگ آئے ہیں، یعنی وہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی خلافت کے خلاف نہیں آئے۔ جو باقی تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خالص خون کا مسئلہ تھا، اس کا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص وغیرہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس موقع پر بھی جب سارا قتال اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اس موقع پر بھی آپ نے انہیں بتایا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو کفر اور اسلام کی جنگیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور پھر بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے خلاف کیا کرنا ہے۔ ان کا یہ تو پتہ ہی نہ چلتا، اس کے احکامات ہی مرتب نہ ہوتے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلا جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور دور تک کوئی نسبت اور ناطہ ہی نہیں بنتا کہ ہم ان دونوں کا تقابل کریں، کوئی تقابل ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ صحابیت یہ شرف ایسا ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا انعام تھا ان لوگوں پہ، وگرنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری لوگوں میں سے ہیں، خلافت راشدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے تک ان سے خوش رہے ہیں، بہت چیزیں ان کے مناقب میں ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہیں بھی ان چیزوں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ناسبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا، اور خام خواہ اہل سنہ کے عقیدے میں گڑبڑ کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ یہ ناسبیت ہے۔ ہمیں دونوں سے بچنا چاہیے، ناسبیوں سے، اور ان کا اصل مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور ان سارے لوگوں کو برا کہنا ہے۔ اور دوسری طرف سبائی ہیں، شیعہ، ان کے ہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا ہے۔ اہل سنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، بس یہ بات۔ تو 25 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ یہ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف اور ان کے دفاع میں شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں کو محفوظ فرمایا۔ عملاً یہ اشیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمالی تھیں، اور علمی طور پہ انہوں نے کہا ان تمام احادیث کو لکھو۔ پھر عملاً انہوں نے یہ کام بھی کیا، یہ عجیب چیز تھی، اس کو ان وہابیوں کے علاوہ کسی نے نہیں مٹایا، خذلہم اللہ۔ یہ سعود اور اس کی جو اولاد ہے نا،
ان کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی پاؤں مبارک بھی پڑا ہے، یعنی بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، اصل بات یہ کہ نماز جہاں جہاں پڑھی ہے ان سب جگہوں پہ مسجدیں بناؤ۔ تو انہوں نے عملاً محفوظ کیا تاریخ کو کہ یہاں بھی نماز پڑھی تھی، یہاں رکے تھے، یہاں نماز پڑھی تھی، اور یہ ذوق ان میں منتقل ہوا تھا اوپر سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک درخت کو پانی دینے کے لیے کئی میل کا سفر کرتے تھے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے، پھر ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اس درخت کو آخر پانی کیوں دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے صحرا ہے، خشک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کو اس کو محفوظ کیوں رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اس لیے یہ درخت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اوپر سے بھی ذوق یہی چلا آ رہا تھا۔ پھر عملی طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد بنوائیں، بہت بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ پڑھی تھی۔ پھر تباہ کیا ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا ہے یہ آل عبدالعزیز اور سعود اور اس کی اولاد نے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہدام کر دیا، مٹا دی چیزیں۔ تاریخی طور پہ جو چیزیں اب تک منصہ شہود پہ نہیں آئیں جنہیں آنا چاہیے، ان میں پھلواری انڈیا میں خانقاہ مجیبیہ، ان کے یہاں خطوط ہیں۔ ان کے جو بڑے حضرات تھے وہ 1925 میں یا اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں سے جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں خانقاہ میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے نام اور حضرات کے نام رحمہم اللہ، ان میں یہ تاریخی چیزیں ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ خطوط اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہاں سے منگوائی جا سکے۔ اس کی اگر فوٹو کاپی مل جائے تو اس میں انہوں نے اس دور کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو وہابی بدماش ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ شاہ عبداللہ کی توصیات جو ہوئی ہیں یہاں پر ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں تھیں جو چھوٹی عمر کے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کی عمریں چھوٹی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو ان بچوں کو محبت کے ساتھ اپنی اونٹ پہ سوار کر دیتے تھے، کسی کو آگے بٹھا لیا، کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ یہ ان لوگوں کی قبریں تھیں، اور ان قبروں پہ ہوتا کیا تھا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر خدا کی رحمت زیادہ نازل ہوتی، بس۔ اپنی قبر کے لیے کسی اچھے آدمی کے قرب و جوار میں دفن ہونا، اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اپنی قبر کے لیے کسی ایسے مقام کو دیکھنا جہاں پر اللہ کا کوئی اچھا بندہ دفن ہو، اس امید پہ کہ اللہ کی جو رحمت اس پہ نازل ہوگی، اس قبر پہ، اس میت پہ، وہ ہمیں بھی اس پہ سے حصہ مل جائے، یہ بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ان احادیث کو کہاں لے جائیں گے؟ کیا آخر ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان اہم امری، میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بات یہ تھی کہ مجھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے گی؟ کیا بتاتی ہے یہ بات؟ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب جگہ ملے، تو کیوں؟ اصل بات یہی تھی کہ خدا کی وہ رحمت اور خدا کی عنایات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ نازل ہوتی ہیں،
اس میں ہم لوگوں کا بھی حصہ ہو جائے۔ یہ رہا، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھا۔ اب اگر وہ بھی دین نہیں ہے یا بدعت ہے تو پھر دین کہاں ہے؟ اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے بھیجا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کی طرف دیکھتے رہے، اور اتنے محتاط تھے کہ فرمایا، یہ عرض کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عمر یہ چاہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، کیونکہ میں نے آج تمہارا کام نہیں کیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں تو انہیں خوشخبری دی کہ ان کا کیا خبر ہے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں امیر المومنین کے لیے کہ وہ لے لیں یہ جگہ۔ اتنے محتاط تھے کہ فرمایا لے جانا میری میت کو، رکھ دینا، اور پھر ام المومنین سے اجازت لینا، آخر تک اگر ان کا ارادہ بدل جائے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا عام لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ ساری چیزیں بدعات ہیں تو پھر دین کہاں ہے؟ پھر قبر شریف کو کھولا گیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تدفین کے لیے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر قبر مبارک کی جگہ کھولی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے تو بنو امیہ نے دفن نہیں ہونے دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو اپنی قبر کے لیے ایک اچھی جگہ تلاش، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر دفن ہیں، اب تو خیر مسمار ہو گئی چیزیں، وہاں قرب و جوار میں پورا قبرستان تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو ہم نے دیکھا، ہم تو اب مسجد بن گئی۔ تاریخ میں آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ارد گرد سینکڑوں قبریں تھیں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ خدا کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے ان لوگوں پہ زیادہ، اور وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے رحمت کے مقام پہ، مسجد میں دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ خدا کی رحمت بازار کے مقابلے میں وہاں زیادہ نازل ہوتی۔ یہ چیزیں تھیں۔ اور وہ جو شاہ عبداللہ کی توصیات ہیں، ان کے متعلق آتا ہے وہاں پر جو قبرستان تھا، یہ ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ اس قبرستان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ حنفی فقہا میں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کرخی کے متعلق اب بھی ان کی قبر محفوظ ہے، وہاں لکھا ہے، ہر جگہ مل جائے کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے تجربے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہمیں ایک بہت قدیم چیز کی تلاش ہے، تو تلاش کرتے کرتے اس کو تاریخ میں وہ تصویر مل گئی کہ 1925 میں ان کی قبر جو تھی وہ کیسی تھی۔ تو مل گئی تصویر اب کہ اچھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کی قبر انہوں نے سب مٹا دی، اور اب بے دینی کا دور آ گیا ہے، اب وہابیت بھی نہیں رہی، اب تو بے دینی آ گئی نا، تو اس لیے وہ دینداری اور وہ چیز وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو محفوظ کیا، عملی طور پہ بھی، عقلی طور پہ، علمی طور پہ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی جو حفاظت ہوئی ہے، ان میں یہ طبقات ابن سعد بھی ہے، اور طبقات پہ کام ابھی تک ہوا نہیں، لیکن طبقات میں سیرت کی بہت چیزیں محفوظ ہیں، کیونکہ وہ دور ابتدائی تھا، اس زمانے میں جھوٹ بھی اتنا عام نہیں تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور مزاج ملتا ہے کہ تدریجاً تعلیم ہوتی تھی، ایک چیز سکھا دی، پھر ایک چیز سکھا دی، پھر ایک چیز سکھا دی، اور آہستہ آہستہ اسلام کے قریب کرتے چلے گئے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ آپ نے پورے معاشرے کو یکسر چینج نہیں کیا، ہوا بھی نہیں کرتا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے اتنی جلدی نہیں چھوڑا کرتے،
اور بے جا اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حقائق کو حجت اللہ البالغہ میں بیان کیا ہے۔ تو قرآن اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو اسلوب اپنایا ہے وہ فطری ہے۔ اشیاء پہ غور کرو، چیزوں پہ غور کرو، تمہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو کیسے پیدا کیا، زمین کو کیسے پیدا کیا، اور بہت بڑا جواب دیا ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ دنیا ہے اور کائنات ہے، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی کوئی تو دلیل ہوتی لوگوں کے پاس، وہ یہ دنیا، اس کو بنایا۔ اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا الا بالحق، تاکہ حق کی یہ شہادت بنے، گواہی بنے۔ اور آخرت کو اللہ نے پیدا کیا ہے انصاف کے لیے، تاکہ اس دن انصاف برپا ہو۔ اگر آخرت کوئی چیز نہیں ہے یا نہ ہوتی تو یہ سب کی سب چیزیں فضول ہو جاتی۔ آخرت اس لیے تاکہ لوگوں کو اپنے کیے کی جزا اور سزا ملے، اور دنیا اس لیے تاکہ حق اور سچائی کی دلیل بنے۔ اگر دنیا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی پھر دلیل کیا ہے؟ اور اگر آخرت نہ ہو تو پھر خدا کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے آخرت کا جہاں تک تعلق ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی ایک کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جتنا ذکر آخرت کا کرتا ہے اور جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتا ہے، اتنا تو توحید کی دعوت نہیں جتنا اس کی دعوت ہے آخرت کی۔ بہت زیادہ ہے۔ ہر صورت، بڑی صورتیں دیکھ لیں، بار بار تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جہان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر فرعون اور اس کے مخالفین سب برابر ہیں، والعیاذ باللہ۔ پتہ ہے کسی نے پوچھنا ہی نہیں، حساب ہی نہیں ہونا، تو کوئی گناہ سے کیوں بچے، کوئی نیکی کے کام کیوں کرے؟ فطری طور پر کرے۔ ایک آدمی شقی اور بدبخت ہے، وہ ظلم کرتا ہے، بس ٹھیک ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی طبیعت میں ایسی شقاوت ہے۔ ایک آدمی نرم دل ہے، نہیں کرتا، ظلم نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگلے جہان میں تمہیں حساب دینا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو برابر کر دیں۔ تو آخرت اگر نہ ہوتی، قیامت نہ ہوتی، تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں، حتیٰ کہ استغفر اللہ، انبیاء علیہ السلام کی بعثت بھی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک توحید پہ مر گیا، ایک کفر پہ مر گیا، اٹھنا تو ہے نہیں، وجود ختم ہو گیا۔ اسی لیے اسلام نے اس نظریے کے مقابل دونوں نظریات کا بھرپور رد کیا ہے۔ ایک یہ نظریہ کہ مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ نہیں، بس اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ یہ تو اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ قرآن بار بار ایک اس نظریے کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، اٹھو گے، کما بدانا، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، جیسے پہلے پیدا کیا، بالکل اٹھائیں گے۔ 3 مرتبہ خدا نے قسم کھائی ہے، قل ای و ربی، کہیں آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے تم ضرور اٹھو گے۔
ہم تمہیں ضرور اپنے پاس بلائیں گے۔ ایک اس نظریے کو، اور ایک اس نظریے پر قرآن شدید قاری ضربیں لگاتا ہے کہ مادہ اس کی فنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگا اور دوبارہ کسی اور قالب میں آ جائے گا۔ ہندو جسے تناسخ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، کہ یہ جون بدلے گا، پھر یہ جون بدلے گا، پھر انسان کی شکل میں آخر پہ آئے گا، اور درمیان میں کن کن مراحل سے گزرے گا، اور 7 وہ مدارج بھی ان کے بعض فرقوں میں ہیں۔ قرآن اس پہ بھی ضرب لگاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، بس اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے برزخ کی، پھر ایک زندگی ہے تمہاری، اور وہ زندگی آخرت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا، وہ فنا بھی ہو جاتا ہے، بقا بھی ہے اس میں، جو ہم چاہیں سو کریں۔ ان دونوں نظریات، آخرت اس لیے ضروری ہے، اور دنیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ دنیا یہ ہمارے ہونے کی شہادت ہے۔ کرنا اللہ کے ہونے کی شہادت کیا ہے؟ فطرتاً جب آدمی دنیا پر غور کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ کے لیے دلائل فراہم ہوتے ہیں، اس دنیا سے، فزکس سے، کیمسٹری سے، بایولوجی سے، اور تخلیق کے عمل سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل بھی ہیں اور دلائل کو فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار اس کا، یہ سب فطری چیزیں، اور فطرت میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے، اس کا اس کائنات سے تعلق کیا ہے، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جتنا انسان خود شناسی پر غور کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس مکر سے نکالتا ہے، اس فسوں سے نکالتا ہے جو اپنی ہستی کے عدم ادراک سے پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی معرفت خداوندی میں بڑھ جاتا ہے۔ مکر کہتے ہیں وہ چال جو دوسرے کی تباہی کے لیے چلی جائے۔ وہ تمام چالیں جو انسان کسی کی بھی تباہی کے لیے چلتا ہے وہ مکر ہے۔ اور فسوں کہتے ہیں، بنیادی طور پہ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، مرادفات میں سے ہیں، مکر اور فسوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اس کا بہت استعمال کیا ہے۔ مولانا روم کی مثنوی، اس کا ایک خاص موضوع ہے خود شناسی، کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ بہت بہت مولانا اس کو بار بار اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، وہاں بھی اور اپنی غزلیات میں بھی۔ مولانا کی غزلیات ایک مستقل کتاب ہے، اور مولانا کی یہ جو چیزیں ہیں مثنوی میں، خیر ان کے تو کہنے ہی کیا، وہ مستقل ایک چیز ہے۔ حسام الدین، مولانا کو بڑی محبت تھی ان سے، حسام مل گئے انہیں، اور حسام الدین نے ان سے ساری چیزیں اس محبت اور تعلق میں لکھوا لی۔ اس لیے مولانا روم جب مثنوی کہیں سے شروع کرتے ہیں، نیا باب، پھر نئی اس کی جلد، تو کہتے ہیں آؤ حسام الدین پھر باتیں کریں، اے حسام الدین میری جان، آؤ پھر کچھ اور قصے سنیں اور سنائیں۔ اس طرح کے بہت سے اشعار جو ملتے ہیں، وہ اس محبت کا جو اللہ کے ساتھ انہیں تھی، مادیت میں کوئی چیز چاہیے تھی کہ جس سے وہ بات کر کے اپنا دل بہلاتے، اور وہ جو چیز تھی وہ حسام الدین تھی۔ اس لیے مثنوی میں بہت جگہ پہ مولانا نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ سبب بنے، اللہ تعالیٰ روشن رکھے ان کی قبر کو، کہ مولانا سے بہت کچھ انہوں نے
انہوں نے لکھوا لیا اصرار کر کے. اسی لیے مولانا پھر کبھی چوتھے آسمان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کس کا ذکر کرتے ہیں. شمس تبریزی، معروم اور حسام الدین، یہ تینوں ایک ہی سیریز میں آتے ہیں، ایک ہی تسلسل میں آتے ہیں. مولانا بار بار کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو تم کیا ہو. ہندوؤں کی قدیم تہذیب، چینیوں کی قدیم تہذیب، کئی ہزار سال قبل مسیح کے اب جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، ان میں بھی عجیب بات یہ لکھی ہوئی ہے اپنی ان کی زبانوں میں کہ اپنے آپ کو پہچانو. ہندوؤں کا ایک ٹیمپل بہت قدیم، اس پہ ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی دریافت کرو. یہ ایسا مضمون ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں برس تک امت میں، مختلف امتوں میں جو فکر کرنے والے لوگ تھے ان کے یہاں زیر بحث رہا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی معرفت پیدا کرو، خود شناسی. علامہ اقبال کے ہاں خودی کہ میں کیا ہوں، بہت زیادہ یہ موضوع رہا. اپنے آپ کو آدمی پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں تو پھر کیا پاتا ہے، سوائے اس کے کہ میں مٹی ہوں اور کچھ نہیں. بس میری حقیقت کیا ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کچھ نہیں ہوں. وہ انا کا کانٹا نکالتا ہے، وہ اپنی ہستی کا فنا ہے، اور جتنی یہ فنائیت طاری ہوتی ہے اتنا ہی بقا کے اسباب اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور انسان اپنی بقا کے جتنے بھی منصوبے بناتا ہے کہ میرا نام باقی رہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ غالب آتا ہے اور خدا ایسا مٹاتا ہے کہ پھر کوئی یاد کیا کرنا پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی آیا بھی تھا کہ نہیں آیا. فرعون مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی، اس کی بقا کے لیے اس کے بیٹے نے جد و جہد کی. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون جب مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ہجرت ہو گئی، تو پھر بعد میں ہوا کیا؟ مصر میں کیا ہوا؟ کون تھا؟ یہ تو لاکھوں آدمی مر گئے. یہ سارے جوابات بجائے اس کے کہ مسلمان دیتے، کافروں نے دیے. یہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا، یہ روئیں گی ہم نسلوں پہ، ماتم کریں گی کہ اتنے بے توفیقے ہو گئے تھے کہ انہیں ان تاریخی سوالات کے جوابات کے لیے بھی غیر مسلموں سے رجوع کرنا پڑا. ان میں کوئی صلاحیت نہیں رہی تھی. اب یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ فرعون جب غرق ہو گیا بحیرہ کلزم میں، تو کیا اس کی باقیات اب بھی پائی جاتی ہیں؟ یہ گورے نے تحقیق کی، اس نے کہا اچھا یہ تورا میں آیا ہے تو وہ لوگ گئے کہاں؟ پھر سمندر میں غرق ہو گئے تو ان کی چیزیں کہاں گئیں؟ بظاہر ایک چھوٹا سا سوال اٹھا تھا. وہ گیا، اس نے فرعون کے راستے متعین کیے اپنی سوچ فکر سے، کتابوں سے مدد لے کے، اور اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرعون آیا تھا. پھر اس نے مدد حاصل کی سائنسدانوں سے، حکومت سے، اور کہا اس کی تہ میں جا کے دیکھو کیا ہے. تو اس تہ میں وہ رتھ بھی نکل آئی جس پہ فرعون سوار تھا، وہ سونا بھی نکل آیا جو اس زمانے میں لوگوں نے پہنا تھا. ان چیزوں کو بھی انہوں نے دریافت کر لیا، اور انہوں نے کہا یہ ہے قرآن کی صداقت، اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے. وہ نیچے تہوں میں جا کر وہ چیزیں نکل آئیں. حالانکہ سوچا جائے اتنی سادہ سی بات ہے بظاہر کہ اگر یہ مسلمان تحقیق کر لیتے تو انہیں کیا مصیبت تھی؟ یہ نہیں کر سکتے تھے. اگر ان کا پیسہ عیاشیوں میں خرچ ہوتا رہا، ان کا پیسہ اپنے مخالفین کو
سرنگوں کرنے میں صرف ہوتا رہا، ان کے پیسے مقدموں میں لگتے رہے، یہ اپنے پیسے سے اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنا اور اپنے مخالفین کو دبانا، اس میں لگے رہے، ملکی اور قومی وسائل تک کو برباد کر دیا۔ حالانکہ یہ سوال ایسی چیز ہے جو ایک مفسر کے ذہن میں قدرتاً پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہوا کیا تھا۔ اس نے جواب دے دیا، اس نے قرآن کی حقانیت کے لیے، سچائی کے لیے ایک اور دلیل فراہم کر دی۔ اس نے کہا اللہ سچ کہتا ہے، یہ دیکھ لو اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود یہ سونا ابھی تک تہ میں ہے، یہ کنگن کہاں سے آ گئے، یہ ہار کہاں سے آ گئے، یہ رتھ سواری کہاں سے آ گئی، سمندر کی تہوں سے وہ نکال لایا۔ اور اس سے کہا یہ قرآن سچ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ سچ، یہ ہمارا کام تھا جو انہوں نے کیا۔ کتنے ہی منصوبے ہیں جن کی طرف سے ہم بالکل غافل ہیں۔ فرعون کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، مصر کا، وہاں کیا ہوا تھا، یہ بھی انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے آثار قدیمہ میں کھدائیاں جب کی ہیں تو فرعون کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے لیے بڑے بڑے کتبے لگوائے کہ میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا، پھر اس طرح وہ مر گیا۔ سب جھوٹ، سب جھوٹ۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ بڑے بڑے کتبے لکھ کے لگوا دیتے تھے تاکہ جو بھی آدمی گزرے اس کو پڑھے اور نیک نامی کے ساتھ رہے۔ کتابیں لکھنا، صفحے کا استعمال تو بعد میں آیا ہے، بہت بعد میں آیا ہے۔ یہ سفر کریں ایبٹ آباد اور آگے مانسیرا اور ادھر، اشوک کی لاٹ اب تک لگی ہوئی ہے۔ اب وہ زبان ہی مٹ گئی جس میں اشوک کی لاٹ کو پڑھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک جنگ لڑی تھی یہاں، اور اس جنگ میں جب لاکھوں انسانوں کا خون بہا اور اس طرح کے ندیاں گویا بہہ گئیں، تو اس نے پھر سوچا، اس کی طبیعت پہ بڑا اثر، اس کا لعنت بھیجو ایسی سلطنتوں پہ جو اتنے انسانوں کا خون بہا دے۔ اسی لیے ہم اس فلسفے کے حامی ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ دنیا کو اب جنگوں سے باز آ جانا چاہیے، چھوڑ دو، مت لڑو، جو حکومتیں جن لوگوں کے پاس ہیں انہیں کرنے دو اور خون کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جتنا خون انسانوں کا پھیلے گا، وہ مسلمانوں کا ہو، کافروں کا ہو، اللہ کا غصہ اتنا ہی بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں خدا کا عذاب قوموں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کے عذاب نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، مت لڑو، اب نہ کرو۔ مذہب، اس کے احکامات، اس کی چیزیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ برحق ہیں، لیکن اب ہمارے دور میں یہ چیزیں بہت حد تک کم ہو جانی چاہیے۔ ان بڑی طاقتوں کو یہ جو ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں ضائع کرنے چاہیے، اور اس کے بعد جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے، ان ہتھیاروں کو، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں سے جو تباہیاں پھیل دی ہیں اور صدیوں ہزاروں سال تک ان کے اثرات انسانوں کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بنیں گے، جینے دو اس خطے۔ یہ امریکہ اور رشیا اور اب ہندوستان بھی اور چائنا چاند پہ چلے گئے اور یہ دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا۔ ہنسی آتی ہے کبھی کبھی کہ اگر کبھی وہاں کوئی مخلوق دریافت ہو گئی تو انہوں نے دھکے دے کے اس لیے نکال دینا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے اپنی زمین پہ تو تم نے بڑے نیکی کے کام کر لیے ہیں جو ہمیں بھی ستانے آ گئے ہو، اگر وہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہوئیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کو سنبھالو جو خدا نے زمین تمہیں دی ہے بسنے کے لیے۔ ایسے ایسے مہلک اور تباہ کن ہتھیار کہ انسان نہ رہے۔ انسان اس کائنات کا دلہا ہے، اللہ نے سب چیزیں انسان ہی کے لیے بنائی ہیں اور انسانوں ہی سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور جو ان انسانوں سے دشمنی کرتا ہے
وہ خدا کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو انسان کو تنگ کر رہا ہے اور تکالیف دے رہا ہے، چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو، اور اپنی آئندہ نسلوں کو کام کے لیے، تحقیق کے لیے، انسانوں کی مزید راحت کے لیے، آسان زندگی کے لیے، جو دین بالکل فطرت کے مطابق اور آسان ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شکار نہیں کیا، کہیں بھی نہیں، اجازت دی ہے۔ شکار کا گوشت بھی حلال قرار دیا ہے، کھایا بھی۔ شریعت نے شکار کی تشجیع نہیں کی، شریعت نے شکار پہ لوگوں کو ابھارا نہیں، جانوروں کی جان لینے پہ کوئی لوگوں کو ترغیب نہیں دی کہ ضروری جا کے مارنا ہے، اور اس کے برعکس ہے کہ چھوڑو جانوروں کو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں سانپ نکلا، بڑا سانپ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے مارنے کی کوشش کی اور وہ چلا گیا، تو آپ نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کی برائی سے محفوظ رہے، نہ تم اسے مار سکے نہ تمہیں ڈس سکا۔ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کی تباہی کے لیے یہ اٹامک چیزیں ہیں، دونوں طرح کے، ایک تو وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس تباہی کو ایجاد کیا، اور ایک وہ ہیں جو اپنے بقا کے لیے اس سے ضروری سمجھتے ہیں۔ بیچارے کیا کریں، اگر نہیں ہوگا تو مارے جائیں گے، یہ ان کا فلسفہ ہے، ان کی تھیوری۔ یہ بڑے ضائع کر دیں، بڑے توبہ کر لیں، باز آ جائیں ان حرکتوں سے، تو شاید خدا کا غضب اور خدا کا عذاب ٹھنڈا پڑے ان سے، ورنہ اللہ کا غضب کبھی بھی برسے گا اور اپنے ہاتھوں خود ہی مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے، فرعون کے بیٹے نے بڑے بڑے لاٹ نصب کر دیے، میرا باپ ایسا اچھا، میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا۔ اب وہ دریافت کر کے خدائیوں میں سب چیزیں مل گئیں، یا یہ کہ بہت سی چیزیں مل گئیں، ابھی تو خدائیاں بھی باقی ہیں، وہ ہوں گی۔ اس پہ پیسہ خرچ نہیں کیا، تحقیق پہ پیسہ خرچ نہیں کیا، کیونکہ تحقیق تو پھر کروڑوں کا متقاضی ہے، تحقیق ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی، تو تحقیق پہ پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ تو اب پتہ چلا بیٹے نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے، نام کے لیے، کتنا جھوٹے کتبے، اتنی بڑی لاٹیں لگا دیں ہر جگہ کہ فرعون کے یہ کارنامے، فرعون کے یہ کارنامے۔ اب جو محققین تھے انہوں نے لکھا کہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنی ہستی اور اپنے وجود سے آگاہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ یہ جتنے بقا کے سامان میں کر رہا ہوں، کوئی ایک چیز باقی نہیں رہنی سوائے لعنت کے، اور سوائے اس کے کہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ صبح شام فرعون کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صبح شام محاورہ ہے، جیسے ہم کسی کہتے ہیں کہ تم تو ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہو، تم تو 24 گھنٹے اسی میں کھپے رہتے ہو۔ اسی طرح محاورہ ہے عربوں کا، صبح شام، مطلب ہر وقت اسے جہنم میں تپایا جا رہا ہے۔ جہنم کی ایذا اور تکلیف اور جلانا، یہ سارے اعمال فرعون کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ رہ گیا ہے بس، اور کیا رہ گیا۔ اس لیے خود شناسی کہ میں کیا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس خود شناسی میں آدمی جب بڑھتا ہے، ادراک پیدا ہوتا ہے، شعور انسان کا بیدار جو ہوتا ہے، اس پہ پہلا جملہ جو لکھا جاتا ہے وہ خود شناسی ہے کہ میں کیا ہوں۔ بچہ چیزیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی، دریافت ہو گئی، پھر اور دریافت ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسے حقائق کھل جاتے ہیں کہ انسان ان حقائق میں بالکل اپنے گرد و پیش کے ماحول سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب خدا کی معرفت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، جو وہ چاہے، جتنا وہ چاہے، اور انسان اپنے ان مقامات سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبوت بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بھی حالت یہ نہیں ہوتی کہ ایک جگہ ایک مقام پر پہنچ کے رک گئے، بلکہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ترقیات روحانی دنیا میں ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو مولانا روم کی اور شمس تبریز کی ملاقات میں سامنے آیا تھا، اور شمس تبریزی نے مولانا سے پوچھا تھا رحمہ اللہ کہ کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو کس چیز سے، کہ استغفار کس چیز سے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کا اپنا وہ معرفت کے انداز میں۔ انہوں نے کہا وہ مقامات جب آگے بڑھتے تھے، ختم نبوت تو ایک عہدہ، ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، نبوت بلند ترین مقام اللہ نے انہیں عنایت فرمایا۔ اس کے بعد آگے جو چیزیں ہیں، آگے جو دنیائیں ہیں روحانیت کی، اور اس سے آگے جو چیزیں اللہ کے قرب کی ہیں، جتنا اس قرب میں ترقی ہو جاتی تھی یا آگے چلے جاتے تھے، پچھلے مقام پر جب نظر پڑتی تھی تو سمجھتے تھے کہ یہ تو مقام گناہ کا ہے، یہ مقام ایسا ہے جو کم ہے، استغفار کرتے تھے۔ یہ انہوں نے معرفت میں جواب دیا۔ اور اس کی دلیل اگر دیکھیں تو بخاری میں وہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہیں صبح شام اللہ کی زیارت ہوگی، کچھ ہوں گے جو ہفتے کے بعد جایا کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاص مجلس میں، اور پھر وہ واپس آئیں گے اپنے گھروں میں تو ان کی بیویاں اور گھر والے کہیں گے کہ بچے بیویاں سب کہیں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہیں، پہلے سے زیادہ اجلے ہو کے آ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوئی تھی۔ تو خدا کے ہاں حاضری جو ہے، اس کے انوار اور تجلیات جو انسانوں پر پڑیں گی، وہ تو پھر کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جنت میں بھی مومن کی اولاد ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہاں بھی ان کی اولادیں ہوں گی، وہاں بھی ان کے گھر والے ہوں گے۔ تو وہ جس مجلس میں خدا کی جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور یہ چیزیں پڑیں گی۔ اسی لیے اس کو جو بڑے صوفیہ کے نمائندے ہیں نا، ان کی بات کرنی چاہیے۔ یہ تصوف کے جو منکر اور جو اس پہ تنقید کرنے والے ہیں نا، حد ہے بدذوقی کی۔ کیا ہوتے ہیں جی صوفی، ہمارے محلے میں ایک ایسا فلاں جگہ ایک، یار ان کی بات ہی کون کرتا ہے؟ بات کرو ان کی جو تصوف کے نمائندے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اس نے ریسرچ کر کے ساری زندگی لگا کے ایک ڈائبٹیز پہ بات، ایک فکرہ کہا ہے کہ شوگر یہ ہے۔ بات اس کی کرو جو نمائندہ ہے، جس نے ساری زندگی بلڈ پریشر پہ گزاری ہے کہ یہ چیز آخر کیا ہے اور اس کا حل اور علاج کیا ہے، اس کی بات کرو۔ اب وہ بات کیا کرتا ہے؟ اپنے محلے کے ڈاکٹر کی، پتہ نہیں وہ پورا ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں گاؤں میں گیا تھا، ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا، جا کے تحقیق کرو تو ممکن ہے ڈسپینسر نکلے، ڈاکٹر تھا ہی نہیں۔ تو کون سنے گا اس دیہاتی کی بات کو؟ کہے گا یار تمہارا لیول یہی ہے، چلو ساتھ چلتے ہیں، کسی ملک میں کسی بڑے ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں، اس کی رائے کو بات۔ تو اس لیے تصوف پہ جتنے تنقید کرتے ہیں نا، ان میں 95% وہ ہوتے ہیں جن کا استدلال ہماری گلی میں یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، یہ چیز کر دی۔ بات کرو، استدلال کرو، نمائندہ جو ہیں تصوف کے ان صوفیہ،
باعزید بستامی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی ہیں رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تصوف کے دعوے دار ہی نہیں ہیں، ہاتھوں میں جھنڈا پکڑ رکھا ہے، دعوت دیتے ہیں باقاعدہ۔ ان کی بات کرنی چاہیے، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے صوفی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی بات کرتے ہیں، خدا کی معرفت کی بات کرتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑے کارنامے جو انہوں نے انجام دیے لوگ جانتے نہیں۔ ساری شریعت قانونی چیز بن کے رہ جاتی ہے، سارا اسلام قانون کی مشگافیوں کی نظر ہو جاتا ہے، یہ اسلام رہتا ہی نہ، الا یہ کہ اللہ کو منظور تھا تمام دنیا کے وہ ادیان جو قانون کی زد میں چلے گئے اور محبت اور نرمی اور دل کا تعلق اور دوستیاں، وفاداری، یہ چیزیں نہیں رہیں، وہ دین برباد ہو گئے۔ یہ کیا ہے 100 درے لگا دو، یہ کیا ہے گدھے پہ سوار کر کے شہر میں پھرا دو، یہ کام ہوا ہے منہ کالا کر دو، یہ کام ہوا ہے پھانسی چڑھا دو۔ یہ قانونی دفعات ہیں۔ اسلام اس میں آہستہ آہستہ رنگ آ رہا تھا اس پہ۔ خلفائے راشدین نے دونوں کا دھیان رکھا ہے، قانون کو بھی نافذ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اور اس نظام کو بھی باقی رکھا۔ ایک غلطی ہو گئی تھی کسی سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کے بال سر منڈوا دیا، اس نے اپنے بال لیے اور چلا گیا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، فرمایا کہ تم نے توبہ کی تلقین نہیں کی اسے، یہ کہتے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کی طرف بلاتے، یہ کیا کیا؟ ایک اور نے ایسی کوئی بات کر دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ تم اگر بدری نہ ہوتے نا تو میں تمہیں بتاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ حاتب رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی کہ رفق، نرمی، محبت، تعلق، لوگوں کے درمیان رہنا، لوگوں کی بات سننا، تنقید کو برداشت کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں صوفیہ کے ہاں، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام اور شریعت کو قانونی دفعات میں ہمیشہ اس تناظر میں دیکھنے سے نکال کر وہ اس طرف کو بھی لائے کہ انسانی نفسیات ہیں، جذبات ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اسے چاہتے ہو کہ کلمہ پڑھے اور تعلیم دے، اسے کھانا کھلا دو، پہلے کھانا کھا لے گا پھر اس کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ آپ غور کریں۔ اب تو خیر یہ غور کرنے کے لیے جو اسباب درکار ہیں، ان حکمرانوں کا جھوٹ اور ان کے مکر جب تک ختم نہ ہو، غور کا بھی پورا موقع نہیں ملتا۔ بلا وجہ لڑائیاں، ضد۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ویزے کھلے ہیں، کس کے لیے؟ جو ایکٹر ہیں۔ وہاں بالی ووڈ پہ کام ہو رہا ہے، یہاں بھی پتہ نہیں ہو ہی رہا ہوگا، کچھ ہوگا، اور کھلاڑی ہیں، ان کے لیے ویزے کھلے ہیں۔ ایک پابندی ہندوستان اور پاکستان میں اگر کسی پہ ہے تو وہ ان لوگوں پہ ہے جو تحقیق کا کام کرنا چاہتے ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، محقق ہیں۔ ان کو جتنا ویزا لینے میں دشواری ہوتی ہے، کیا دونوں ممالک ثبوت دیتے ہیں کہ ہم جہالت کو پسند کرتے ہیں، مسخرے پن کو پسند کرتے ہیں، ہم کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن نہیں رکھتے تو علم میں، تحقیق میں، اس کے لیے ہم سب سے بڑے دشمن اور رکاوٹ۔ یہ لعنتیں سمیٹ کے قبروں میں چلے گئے، وہ جل گئے آگ میں اور یہ قبروں میں چلے گئے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے کبھی تحقیق کا موقع ہو نا، تو ہم نے ہندوستان کے جتنے بھی سفر ہوئے، ہر جگہ یہ دیکھا کہ تاریخی اعتبار سے کہ جتنے بڑے یہ صوفیاں ہیں، ان کے مزارات،
ان کی خانقاہیں جو اس زمانے میں تھیں اس کا سفر کریں تو ہندوؤں کے جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں پائے جاتے ہیں. یعنی ہندو مندر جو تھے وہ پہلے بنے تھے، یہ خانقاہیں بعد میں بنی ہیں. اور جو بھی جاتا تھا ہندو حج کرنے، اپنے جو بھی مذہبی چیزیں ہوں گی ان رسومات کی ادائیگی کے لیے، تو یہ اپنی خانقاہوں میں رات کو چراغ جلا دیتے تھے کہ کسی کو ضرورت ہے یہاں آ جائے. یہ رہنمائی ہوتی تھی، یہ انسانیت تھی ان کی، یہ ان کی تہذیب تھی. بڑا لمبا جھگڑا اٹھا پھر دیوبندی اور بریلوی چراغ جلانا منع ہے کہ نہیں منع. اس زمانے کے فتاویٰ بھرے پڑے ہیں، خانقاہوں میں چراغ جلائے جائیں یا نہ جلائے جائیں. اے اللہ کے بندو، وہ صرف ایک انسانیت کی بات تھی کہ رات کو جا رہا ہے، کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، رات کو جا رہے ہیں لوگ، اب مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے، رات کو جا رہے ہیں، شدید بارش شروع ہو گئی ہے، سردی ہے یا گرمی ہے اور کسی کیڑے مکوڑے ایسی چیزیں اور یا بھوک لگ گئی ہے. اس صورت میں جنگل میں اب کیا کرے بیچارہ، کہاں جائے؟ انہوں نے اپنے چراغ جلا رکھے ہوتے تھے کہ یہاں پر تمہارے لیے سہولت ہے، یہاں آ جاؤ. چلے جاتے تھے، جوگی چلے جاتے تھے، وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی سے فارغ ہو کر جب آتے تھے خانقاہ میں آ جاتے تھے، دسترخوان بھی بچھ جاتے تھے. یہ صوفیہ خدمت کرتے تھے، سالکین خدمت کرتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے، سلا دیتے تھے، چارپائیاں تھیں، بستر تھے، بندوبست تھا سارا سادگی کے ساتھ. اور اس میں جب یہ لوگ ان حضرات کے قریب ہوتے تھے اور محبت اور بغیر کسی ذات پات کی تفریق کا نظام پاتے تھے تو دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا تھا. آہستہ آہستہ کم سے کم اتنی بات تو ہو ہی جاتی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ختم ہوتی تھی، نفرت کا جذبہ ختم ہو جاتا تھا. یہ وہ کرتے رہے، یہ وہ چیز تھی جس طرف بلاتے رہے. تو جو نمائندہ صوفیہ تھے ان کے ہاں خدا کی تجلیات اور اس کے بعد ان کے اثرات کا مرتب ہونا یہ بہت بڑا موضوع ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو، اس سے حقیقت کھلتی ہے انسان پہ اپنے نہ ہونے کی. بس یہ خود شناسی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فکرہ ہے جو غیر ارادی طور پر انسان میں آ جاتا ہے. بڑی زبردست بات ایک دن لکھنؤ میں حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی. وہ بات تو چھوٹی سی تھی لیکن وہ بات سارے کمالات کی جڑ ہے. وہ بات ایسی ہے جو ابن عربی اور شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ان فلسفے کے جو نچوڑ کوئی نکالے تو اس میں سے ایک ہے. لکھنؤ میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے تشریف فرما تھے تو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ دیکھا، علمی مباحث، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا حلقہ بھی دیکھا، زندہ آباد اور مردہ آباد، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروج اور سب کچھ. اور ایک بات رائے پور میں دیکھی اور فرمایا وہ کہیں نظر نہیں آئی کہ جو اس سلسلے میں گیا بغیر حضرت کی تلقین کیے اور بغیر حضرت کے ایک بات کیے ہوئے بھی دھیرے دھیرے اس میں یہ بات آتی گئی کہ میں کچھ نہیں. فرماتے تھے کہ جو ہمارے سلسلے میں آیا اس کے دل میں ایک مقام آتا ہے جب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں. یہ اتنی قیمتی بات حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد
اور تصوف میں شدید مجاہدے کے بعد کہیں آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے، اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ ایک فکرہ اتنی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے انسان میں کہ وہ میں اور خودی مٹتی ہے۔ علامہ اقبال کی خود اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن یہ میں مٹتی ہے، یہ کٹتی ہے۔ جو مقام سالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد حاصل ہوتا تھا، وہ رائے پور کے ان درویشوں کو ایک بیعت میں ہی حاصل ہو جاتا تھا کہ میں کچھ نہیں۔ اسی لیے کوئی امتیاز باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں، سادہ زندگی، بالکل سادگی اور مجاہدے کی زندگی، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا اتنا بڑا کام لیا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اور اس میں لوگ ہوتے تھے، یا پھر ان کے بعد اتنی بڑی چیز وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ بیمار تھے، اور میں نے آخری دنوں میں دیکھا کہ رائے پور میں گاؤں چھوٹا سا، صبح سے شام تک 80 گاڑیاں آئیں، اور ہندو اور مسلمان سب آتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ کی طبیعت بہت زیادہ، بلڈ پریشر، اس وجہ سے چارپائی اٹھا کے لائی جاتی تھی، تو چارپائی ایک مرتبہ باہر لائی گئی تاکہ لوگ ان کی زیارت کر لیں، تو ایک ہندو عورت کو دیکھا، شدت تأثر کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے رو پڑی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ سب چیزیں خود شناسی کہ میں، اور اگر اس کا دوسری طرف پڑ جائے تو پھر فرعونیت ہے کہ انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور صحیح پہلو کہ میں کچھ نہیں۔ یہ مٹنے کی تعلیم ہے، اور اصل طاقت انسان کی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ انسان کی اصل طاقت اپنے آپ کو اللہ کے کسی صالح بندے کے حوالے کر دینا ہے، اصل طاقت یہ۔